جب اللہ راضی ہو گیا دیکھو تو پھر بھی اپنے بندوں میں داخل کر، ہم بندوں سے بھاگتے ہیں، ہم کہنے بندے بندے کو کیا دینا، تو بندے بندے کو کیا نہیں دینا بھائی، ہمیں تو اللہ کا کلام بھی اپنا اللہ نے بندے کی معرفت دی، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دی ہے. ہاں ہم تو قرآن جی کیسے پہنچا ہے جی، کن پر وحی آئی ہے؟ اللہ کے محبوب پر آئی ہے نا، انہوں نے بتایا نہیں اللہ کا کلام ہے. اللہ کے بندے رسول تھے نا، اللہ محبوب تھے نا جی جی، تو کتنے پیارے تھے. کہتے ہیں اللہ نور ہے، میں اللہ کے نور سے ہی ہوں. سمجھے گی؟ ادھر کہتے ہیں میں بشر ہوں، آپ جیسا بشر ہوں، یہ بھی کہتے ہیں. سمجھ آتی ہے محبوب کے مقام کی؟ نہیں سمجھ آتی؟ ان کو بشر کس نے کہا ہے؟ یا انہوں نے خود کہا ہے، یا اللہ نے کہا ہے، یا کافر منافقوں نے کہا ہے. ادب والا نہیں کہتا، ادب والا تو کہ اللہ کے محبوب ہی کہتا ہے، خاتم النبیین کہتا ہے، رحمۃ اللہ عالمین ہی کہتا ہے. ہاں جی، نور میں نور اللہ ہی کہتا ہے. اللہ بڑے ادب سے نام لیتا ہے. ان کا نام ادب سے نہ لیا تو لیا کیا، کمایا کیا؟ جن امت کے لیے کون سب سے زیادہ رویا ہے؟ اپنی امت کون سب سے زیادہ رویا ہے؟ کتنی تکلیف اٹھائی امت کے لیے؟ امتی امتی کہتے ہیں. لہو لہان ہوئے، طائف والوں نے کیا حال اشر کر دیا، بد دعا پھر بھی نہیں دی. اللہ ہم ان کے دین کا کیا حلیہ بنا رہے ہیں؟ قرآن جی کہتا ہے، پوچھے گا اللہ تیرے بندوں نے تیرے کو کیا جواب دیا تھا؟ رسولوں سے پوچھے گا تیری امتوں نے تجھے کیا جواب دیا تھا؟ امتوں سے پوچھے گا تو نے میرے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ ہم ایسے بولے بنے ہوئے جی. اللہ حکم. الہی ہمارے دلوں کو اپنے توکل اور اپنی اطاعت اور اپنے ذکر اور اپنی موافقت اور اپنے توحید کے ساتھ زندہ کر. دعا ہے، دعا کیا ہے؟ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے توکل، اپنی اطاعت، اپنے ذکر، اپنی موافقت اور اپنی توحید کے ساتھ زندہ کر. اللہ کے ایسے خاص بندے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایسی زندگی ہے، اگر روز میر پر نہ پھیلے ہوئے ہوتے تو تم سب کا ہلاک ہو جانا یقینی تھا. ان کی جب بارشیں برساتا ہے اللہ، دعائیں قبولتا ہے، عذاب اللہ عذاب ٹالتا ہے. اتنے پیارے اللہ کے دوست ہیں. اللہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ معصوم بچے اور یہ جانور اور یہ بزرگ نہ ہوتے تو میں ان پر پتھر برساتا، آپ پر جیسے بارش برساتا. جیسے بارش نہیں برستی ایسے پتھر برساتا. یہ ان کے صدقے سے، معصوم بچوں کے صدقے سے، یہ جانور جو ہیں ان کے صدقے سے اللہ ہمارے عذاب ڈالتا ہے. اللہ اللہ یہ کیا ہے؟ اگر اللہ کیسے خاص بندے ہیں جن کے دلوں میں ایسی زندگی ہے، دلوں میں اگر وہ زمین پر نہ پھیلے ہوئے ہوتے تو تم سب کا ہلاک ہو جانا یقینی تھا، کیونکہ ان کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ زمین والوں سے عذاب ٹال دیتا ہے. حضور غوث پاک فرما رہے ہیں 900 سال پہلے. ظاہری طور پر نبوت اٹھ گئی، مگر اس کے معنی قیامت تک باقی رہیں گے. ورنہ زمین کس طرح سے اور کیوں کر باقی رہتی؟ زمین پر 40 ابدال ہر وقت موجود رہتے ہیں. انہی میں سے اللہ اور اس کے رسولوں کے خلیفے زمین پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے علماء کو نیابت میں استادوں کا قائم مقام بنا دیا ہے. اسے رسول پاک فرمایا کہ باعمل علماء ہی نبیوں کے وارث ہیں. سمجھ آئی؟ اے بیٹا قرآن و سنت دونوں تیرے گواہ ہیں. قرآن اور سنت تیرے دونوں، ان دونوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا اپنی زندگی کے ساتھ مقصد بنا لے. اب تو مجھے اب یہ کہ جناب مجھے پتا کہ زندگی کیسے گزارنی، تو بتا تو دیا. قرآن و سنت تیرے، ان کو زندگی مقصد بنا لے. اللہ میں تمہارے عالموں کو جاہل
اور زیدوں کو دنیا کی طلب کرنے والا، دنیا میں رغبت کرنے والا، خلق پہ بھروسہ کرنے والا اور اللہ کو بھول جانے والا دیکھ رہا ہوں. حضور غوث پاک ہمارے ہیں، میں تمہارے عالموں کو جاہل اور زیدوں کو دنیا طلب کرنے والے، دنیا میں رغبت کرنے والے، خلقت پر بھروسہ کرنے والے اور اللہ کو بھول جانے والے دیکھ رہا ہوں. ہاں ابھی صبر کی بات ہم نے کی تھی نا، جب تو مصائب پر صبر نہ کرے گا تو نہ تیرا دین رہے گا نہ تیرا ایمان رہے گا. مصائب کس کی طرف سے ہیں؟ بہت سے مصائب ہمارے کرتوت ہم کرتے ہیں نا ایسے. ہمارے کبھی عملے دیکھیں، ہمارے عمل دیکھیں کبھی غور سے، کبھی بیٹھے ہیں سوچا کبھی میں نے مراقبہ بات کی نہ مراقبہ کیا کرو، کبھی دیکھ ہی لیا کرو کہ 7 دن میں کیا کھویا، کیا پایا، کیا کمایا، کیا لٹایا ہیں، کتنے کام مانے، کتنے ذکر کیے، کتنی تلاوت کی، کتنے نیک، کتنا صدقہ کیا، کسی کام آیا، کسی خیر خائی کی. کسی رکولو کا بیان بنا رہا، شام تک تھک گیا، پھر سو گیا، پھر اٹھ گیا. یہی کام کیا ہے یا کو کیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھو یار، پوچھ لیا کرو کسی اکیلے وقت میں. اپنے جواب دے نہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم جواب دے نہیں اللہ کی بارگاہ میں. اللہ پوچھے گا نا، اللہ پھر خود پوچھے گا. پہلے اپنا حساب خود کر لو، کل کے حساب سے بچ جاؤ گے. علی کرم اللہ شریر خدا فرماتے ہیں جو اپنا حساب خود کرتا ہے کل کو اس کا آسان حساب ہوگا. اپنے حساب خود کر لیا کرو کبھی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یہی تو ہے اور کیا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر دیکھ تو صحیح ذرا، اللہ سے رابطہ کر کے دیکھ تو صحیح، اپنے بھلے کے لیے کس پہ احسان کرنا ہے. اللہ پوچھے کہ تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے. حضور پاک بارے پوچھے گے، نفس نفیس قبر شریف میں تشریف لائیں گے، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو عاشق تو کہتے ہیں مر کے پہنچا ہوں اس دلربا کے واسطے. تو دوسرا کا ہے میں نہیں جانتا، ہے میں نہیں جانتا. تو دوسرا یہی کہے گا عمر کہاں گزاری، مال کہاں سے خرچ کیا، علم کتنا حاصل کیا، عمل کیا، زندگی کدھر، جوانی کدھر گئی. جوانی کفتے کہاں، جوانوں سجدے کر لو، بعد میں محروم ہو جاؤ سجدے سے. ابھی وقت ہے، ابھی اس وقت ہے، ابھی سجدے کر لو، زیادہ کثرت سجود کرو، اللہ سے امید بھی لگاؤ، اللہ کی رحمت کی، اللہ سے نا امید بھی نہ ہو، اللہ سے بے خوف بھی نہ ہو. اللہ دونوں پلڑے، امید اور خوف کے پلڑے ایمان کے لیے برابر رکھو. لیکن مشائخ دیکھ فرماتے ہیں کہ جوانی میں ڈر زیادہ پیدا کرو، بڑھاپے میں امید زیادہ پیدا کرو. دیکھو یہ کتنی بڑی بات ہے، اس کی سمجھ نہیں آنی ہمیں. جوانی میں خوف زیادہ پیدا کرو تاکہ دوڑ دوڑ کے بڑھ کر یہ بھی عمل کر لوں، یہ بھی عمل کر لوں، یہ بھی محفلیں کر لوں، وہ بھی ذکر کر لوں، وہ بھی کام کر لوں، وہ بھی قوت جوان ہے. جی نہیں سمجھ بولتے نہیں تو شوق جیسے نہیں نا. اللہ صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے لو. وہ بدن یعنی سر اڑا دو تو بدن، باقی کیا رہ گیا، ڈھانچہ. تو صبر نہ رہ گیا تو باقی کیا رہ گیا، باقی ایمان کدھر گیا. اللہ عبادت اور قسم رات دن ایک کر دے. واہ، عبادت اور قسم رات دن، اور قسم دنیا میں نہیں، کوئی کمائی میں نیکی بھی کر لو. یہ کسی نے پوچھا القا سے، وہ بھی بولا. تو لوگوں نے اپنی مرضی سے کہنے القا سے بھی بولا، یہ دنیا کی کمائی کہتے ہیں. وہ استاد صاحب مانتے ہیں نا آخرت کا قسم. استاد ہمارے یا چپ، تیرے خبر نہ، آخرت کا قسم کیا کیا، آخرت کیا کمائی کی، آخرت کے لیے کیا کمائی کی. اللہ وہ کہہ رہے ہیں عبادت میں رات دن ایک کر دے. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھتا ہے. لو جو اللہ کے لیے محنتیں کوششیں کرتا ہے، اللہ کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے. اور اللہ انسان کے دل کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے. جب دل میں بولتا ہوں تو پھر وہ کیا کرے گا. آپ سمجھ نہیں آتی. اللہ کی بارش تو برستی ہے، رحمت کی برستی ہے نا، بولو صحیح ہے، برستی نہیں دیکھی آپ نے بارش. تو لیکن نیچے زمین ہوگا اگتی تو وہی ہے نا. بارش میں کسی کو شک ہے؟ بارش رحمت کی کسی میں شک تو نہیں ہے، بارش برسے تو. لیکن جو نیچے زمین ہو اس نے پھل وہی تو آنا ہے. گندی نالی سے بدبو آئے گی،
हमारे जिस्म में बदबू आती गुनाहों की। जो लोग गुनाह करते हैं, कसावत करते हैं, बदकारियाँ करते हैं, हरामकारी करते हैं, उनसे जिस्म में बदबू आती है। समझ आ रही? अल्लाह। उनको क्या करेगा, ऐसे अल्लाह नरम देखता है, इनके अहले खाना को उस तरह से गनी कर देता है जिसका इसे कभी ख्याल भी नहीं आया हो। लो सुनो मोहब्बत की बात, आप लोग अपने बच्चों के लिए परेशान हो, वो कहना जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह के लिए कसब करता है, अल्लाह के लिए मेहनत कोशिश करता है, अल्लाह के दीन की मदद करता है, दीन की खिदमत करता है, अल्लाह उसके अहले खाना को इस तरह से गनी कर देता है कि जिसका तो कभी ख्याल भी ना आया हो। मैं ज़बानी नहीं कह रहा, सूरत तलाक कुरानी पढ़ के देख लो। वो मन यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह डरता हो, अल्लाह इसके लिए कसैश कर देता है, इसी तरह देता है जिसका बंदे को गुमान भी नहीं होता। इतना ही नहीं, उसके काम में आसानी पैदा कर देता है। अगली आयत मार गई भी एक छोड़ के। इतना भी नहीं, वो कहना उसके अल्लाह गुनाह को मिटा के नेक में बदल देता है।